دوستو اسپیس پین جسے زیرو گریویٹی پین بھی کہا جاتا ہے جو کہ خلاباز یعنی ایسٹرونوٹس اسپیس میں لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آخر اس پین میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا خاص بنا دیتی ہے؟ حالانکہ 1960 کی دہائی میں جب کچھ ممالک کے درمیان اسپیس کی دوڑ اپنے عروج پر تھی تب ایسٹرونوٹس اسپیس میں لکھنے کے لیے پینسل ہی استعمال کرتے تھے، پر پھر بھی ناسا نے اس پین کو زیادہ ترجیح دی۔ اور کیا واقعی اس پین کی قیمت لاکھوں ڈالرز رکھی گئی تھی؟ آئیے آج انہی کچھ باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو ڈبلیو ٹائمز میں خوش آمدید۔ 1960 کی دہائی میں ناسا کے ایسٹرونوٹس بھی سوویت کے ایسٹرونوٹس کی طرح اسپیس میں لکھنے کے لیے پینسل کا استعمال کرتے تھے، لیکن پینسل کے استعمال میں کچھ خطرات بھی موجود تھے، جیسے کہ پینسل کی نوک ٹوٹ کر زیرو گریویٹی کی وجہ سے کہیں بھی جا سکتی ہے اور کسی ایکوپمنٹ یا ایسٹرونوٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور پینسل میں گریفائٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچر میں آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے، اور پینسل کی لیڈ بھی ہائی ٹیمپریچر میں پگھل سکتی ہے۔ ان سب خدشات کے پیش نظر ناسا نے ایک انجینئرنگ کمپنی کو کچھ خاص قسم کی پینسلز بنانے کا آرڈر دیا جو کہ عام پینسل کے مقابلے میں اسپیس میں لکھنے کے لیے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو۔ اس مقصد کے لیے 34 پینسلز تیار کی گئیں جن کی فی عدد قیمت $128.89 بتائی جاتی ہے۔ لیکن جب ناسا کے اپولو مشن کے دوران اسپیس کرافٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو سائنٹسٹ نے ایسٹرونوٹس کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے پینسل کی بجائے اسپیس میں لکھنے کے لیے کوئی اور چیز ایجاد کرنے پر زور دیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے۔ بالآخر ایک امریکن کمپنی فشر پین کے CEO پال سی فشر نے اسپیس کے انوائرمنٹ کے حساب سے ایسٹرونوٹس کو پیش آنے والی مشکلات اور ضروریات کے مطابق ایک خاص پین تیار کیا جس کی انک کو فلو کرنے کے لیے گریویٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی وہ پین زیرو گریویٹی پر بھی آسانی سے لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پین پانی یا پھر کسی بھی لیکوڈ میں چکنائی والی سطح پر اپ سائڈ ڈاؤن یعنی الٹا کر کے کسی بھی اینگل پر لکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ پین انتہائی ٹھنڈے ٹیمپریچر یعنی -50 ڈگری فارن ہائٹ تک اور انتہائی گرم ٹیمپریچر یعنی 400 ڈگری فارن ہائٹ میں بھی لکھ سکتا ہے۔ البتہ گرم ٹیمپریچر پر اس کی انک کا رنگ نیلے سے سبز رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پین کی تیاری کے لیے فشر پین کمپنی نے $1 ملین کی سرمایہ کاری کی اور اس پین کو فشر اسپیس پین کا نام دیا گیا اور پھر اسے ناسا کو پیش کیا گیا۔ ناسا نے اس پین کی اچھی طرح جانچ کے بعد 1967 میں اپنے اسپیس مشنز میں اس پین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پین کے اسٹرکچر کی بات کی جائے تو اوپر سے دیکھنے پر یہ عام پین جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اصل کمال اس کے اندر موجود کارٹریج کا ہے جس میں ایک خاص قسم کی انک بھری جاتی ہے جو کہ عام انک کی طرح لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک جیل کی طرح ہوتی ہے جو کہ پانی کے اندر آئلی پیج پر اور انتہائی درجہ حرارت پہ بھی کام کرتی ہے، اور یہ انک 100 سال تک اپنی صحیح حالت میں رہ سکتی ہے۔ اور زیرو گریویٹی کے لیے اس انک کے ساتھ کارٹریج میں کمپریسڈ نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے جو کہ اس انک پر 35 پاؤنڈ فی مربع انچ پریشر ڈالتی ہے، جو کہ انک کو پین کی آگے کی جانب اس کی نوک پر ٹنگسٹن کاربائڈ بال کی جانب دھکیلتا ہے اور انک پین سے باہر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ پین الٹا کر کے یا زیرو گریویٹی اور کسی بھی اینگل پر لکھ سکتا ہے۔ انہی خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے اس پین کی ریسرچ پہ لاکھوں ڈالرز خرچ ہوئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس پین کے کامیاب تجربے کے بعد ناسا نے اپنے اپولو مشن کے لیے 400 پین کا آرڈر دیا، اور اس کے ایک سال بعد سوویت یونین نے بھی اپنے اسپیس مشنز پر ایسٹرونوٹس کے لیے 100 پین اور 1000 کارٹریج منگوائیں۔ اس پین کی قیمت $3.98 رکھی گئی تھی، پر ناسا اور سوویت اسپیس ایجنسی کو زیادہ تعداد میں یہ پین خریدنے پر فشر پین کمپنی نے انہیں 40% ڈسکاؤنٹ دیا۔ یہ کمپنی آج بھی اسپیس پروگرامز کے لیے پین بناتی ہے، لیکن اب یہ پین صرف ایسٹرونوٹ کی حد تک محدود نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور اس کی قیمت ماڈل اور خصوصیات کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر $20 سے $50 تک ہے۔
دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب پر ٹچ کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔